جب آپ صلاح نہیں پڑھیں گے تو آپ کے زندگی کا جو امن ہے، جو سلامتی ہے، وہ چلے جائے گا۔ انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامتی آ سکتی ہے۔ جو غریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے، ارے کیا 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، کیا بڑی گاڑی ہے، اور اکثر وہ انوی کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ جائیں گے دیہاتوں میں جو لوگ ولیج میں رہتے ہیں، ہریالی میں، وہ جب دیکھتے ہیں گاڑی کو گزرتے ہوئے، ارے کیا گاڑی ہے، کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی شہر میں آتا ہے، وہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی کو دیکھتا ہے، شہر میں دیکھتا ہے بڑی گاڑی، تو اس کی خواہش بڑھتی ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہونا چاہیے۔ پھر دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ، میرے پاس بھی کم از کم 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے، کتنی اچھی بات ہوتی، تو اللہ تعالیٰ 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ دے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میرے پاس 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہو، خواہش بڑھتی ہے۔ پھر وہ امیر ہو کے سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آ گیا، کیوں نہ میں بنگلہ لوں، وہ بنگلہ لیتا ہے۔ پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ ابھی کیا، میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں، کیوں نہ میرا آؤٹ ہاؤس ہو، فارم ہاؤس، 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس۔ کدھر؟ میں لوناوالا میں، کدھر؟ پنچگنی میں فارم ہاؤس۔ تو وہ 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لیتا ہے اور جاتا ہے۔ ہم اور آپ فارم ہاؤس میں تو جا نہیں سکتے، ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ادھر، فارم ہاؤس، امیر آدمی کروڑپتی ہے، فارم ہاؤس میں، اور پھر جاتا ہریالی میں بیٹھتا ہے۔ کدھر؟ وہی جگہ جو غریب جہاں سے آیا تھا، جو غریب ہریالی میں مفت میں رہتا تھا، وہ بعد میں شہر میں آتا ہے، بعد میں اپارٹمنٹ میں جاتا ہے، پھر وہ واپس امیر آدمی جاتا ہے کدھر؟ فارم ہاؤس کے اندر۔ وہی دیہاتی میں جو غریب آدمی زندگی بھر امن کے ساتھ ہے، وہ امیر آدمی کروڑ روپے خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پیسے سے آپ کو امن مل ہی نہیں سکتا۔ جو امن آپ کو صلاح کے ساتھ ملتا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے صلاح نہ ہی آپ کو روحانی دوائی دیتا ہے، جسمانی بھی الحمدللہ فائدے پہنچاتا ہے۔ نہ ہی روحانی فائدے صلاح پڑھنے سے، جسمانی فائدے بھی ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں، وہ مومن ہیں جو جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جب اللہ کے نشانیاں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ میں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 سے 7 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جو بھٹکے نہیں ہیں۔ صلاح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں، صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میری زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ میں آذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے، 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر، لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے۔ جب آذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندہ بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے باس سامنے بیٹھا ہے، آذان ہو گئی، صلی، نماز پڑھو، دکان بند کر دیتے، ریسٹورنٹ بند ہو جاتی ہے، کیا نظارہ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کا بلاوا آیا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے، فوراً نماز پڑھو۔ اور میں خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں، مہمان رہ چکا ہوں۔ ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں
उस वक्त था कि हमारा जो प्रोग्राम था, चंद लोग थे, हमारा प्रोग्राम था मलिक अब्दुल्ला के साथ हम असर नमाज पढ़े और हम वक्त पे पहुंच गए। कुछ मसरूफियात होने की वजह से मलिक अब्दुल्ला थोड़ी देर लेट आते हैं, लेकिन आजान सुने, अल्लाह का अपॉइंटमेंट था, फौरन सब लोग, वो सिक्योरिटी गार्ड सब लोग फौरन नमाज पढ़े। हमने मलिक अब्दुल्ला का इंतजार नहीं किया और मलिक अब्दुल्ला भी कुछ काम में हो सकता है मसरूफ हो गए, उनने भी नहीं कहा कि मैं मेरे मेहमानों के साथ पढ़ूंगा, वक्त हो गया, उनने भी नमाज पढ़ ली। आप सोच सकते आज के दौर में अक्सर मुसलमान अगर कोई अपॉइंटमेंट है वजीर के साथ, अब मगरिब का वक्त है, अरे अपॉइंटमेंट और वजीर लेट आएंगे, मगरिब है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मगरिब नमाज बाद में पढ़ लेंगे, वजीर आ गया तो मेरा काम नहीं होएगा, वजीर आएगा तो मेरा काम नहीं होएगा, तो अक्सर क्या करेंगे, चलेंगे, हर रोज तो नमाज पढ़ते हैं, मगरिब नमाज कज़ा कर लेंगे। अक्सर सऊदी अरेबिया में माशाअल्लाह फकीर या बादशाह, अमीर या गरीब, सलाह का वक्त होता है फौरन नमाज पढ़ो। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करता है। और हम अक्सर इंसान हमारे छोटे दिमाग के जरिए सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला है, ये मेरा मंत्री, ये वजीर, ये मिनिस्टर मेरा काम करने वाला है, तो अपॉइंटमेंट चुकना नहीं चाहिए, बड़े लेट हो जाए। सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा वजीर कौन है? हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाफिर में सूरा नंबर 40 आयत नंबर 60 में, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, खलास। लेकिन हमें अल्लाह पे थोड़ी यकीन है, हमें यकीन है वो हमारे मैनेजर पे, हमारे बॉस से, हमारे वजीर से। अल्लाह पे यकीन किधर है? जिस दिन अल्लाह पे यकीन आएगा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपकी मदद करेगा तो कोई भी आप पे गालिब नहीं हो पाएगा। अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो कोई भी आप पे गालिब नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी आपको फिर मदद नहीं कर सकेगा। ए मोमिनो, अल्लाह पे ईमान लाओ। सलाह से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है। सलाह हमारे माशरे की हालत में तब्दीली पैदा करती है, माशरे को सुधारता है, भाईचारा बढ़ाता है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा किया है और तुम्हें तकसीम किया है कबाइल में, ग्रोह में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। सलाह में 5 वक्त कम से कम भाईचारा बढ़ता है। जैसे मैंने कहा था, हम जब सलाह के लिए खड़े होते हैं जमात में, हमारा कांधा हमारे बाजू वाले कांधे से लगना चाहिए, हमारे पैर बाजू वाले पैर से लगना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या फकीर। अगर नमाज के लिए साथ में खड़े हैं तो कांधे से कांधा लगना चाहिए, पैर से पैर लगना चाहिए, चाहे गोरा इंसान हो या काला, पीला या घेवा। अगर नमाज के लिए खड़ा है तो कांधे से कांधा और पैर से पैर लगना चाहिए, भाईचारा बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह हुमज़ा में सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 में, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, लानत है हर किस्म के गिबत करने वालों पर। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 11 और 12 में कि आप में से आदमियों का एक ग्रोह दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो लोग आपसे बेहतर है। आप लोगों में से एक खवातीन का ग्रोह, औरतों का ग्रोह दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो आपसे बेहतर है। आप एक दूसरे को गलत नाम से मत बुलाओ, बुरे नाम से मत बुलाओ।
ایک دوسرے پہ شک مت کرو. کئی بار شک گناہ ہے. ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل. کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو، تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے، حقانیت بڑھتی ہے اور جو سلامتی ہے، امن، وہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.